ام المومنین تو یہاں تک کہتی ہے ایک چاند دکھتا ختم ہوتا، حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، دوسرا چاند دکھتا وہ بھی ختم ہوتا، حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، تیسرا چاند دکھ کر وہ بھی ختم ہو جاتا، 3 مہینے ہو جاتے حضور کے گھر کے چولہے سے کبھی دھواں نہیں نکلتا۔ جس کی نعمتیں پوری کائنات کھاتی ہو، آسماں خوان، زمیں خوان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کہتے رہتے ہو۔ یہ کیوں فقر فاقہ تھا؟ صرف ہمیں حوصلہ دینے کے لیے، ہماری غریب بیٹیوں کو حوصلہ دینے کے لیے کہ غربت کی وجہ سے ہم اپنی عزت کا سودا نہ کریں۔ اس سے پتا چلا کہ مغفرت کسی کی بھی یقینی نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے بخش دے، وہ چاہے تو کروڑوں شرابیوں کو پاپیوں کو بخش دے، اور وہ چاہے تو 400 سال 500 سال عبادت کرنے والوں کو روک لے۔ اس لیے جب تک دونوں پیر جنت میں نہ پہنچ جائیں اس وقت تک بے فکر ہو کر اپنے آپ کو جنتی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید بھی کی جائے اور خوف بھی کی جائے۔ مجموع الزوائد میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے، کیونکہ ایمان خوف اور رجا کے درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ لوگ آج جنت کے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچتے، بلکہ آج تو جنت کی توہین کی جاتی ہے۔ ارے یہ جنت لے کر ہم کیا کریں گے؟ میں کہتا ہوں خدا کرے جنت مل جائے تو بیڑا پار ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے خود جنت کی دعا فرمائی ہے، بار بار دعا کی۔ رمضان المبارک میں صحابہ کو تاکید فرمائی کہ جنت کا سوال کرو۔ یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ایک وہ بزرگ 70 سال تک کے روزے رکھے، عبادتیں کی، مرنے کے بعد موت کے بعد خواب میں دیکھا کہ ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی۔ کہا حضرت مغفرت نہیں ہوئی؟ کہا ایک گناہ ہو گیا تھا، ایک گناہ۔ کہا آپ سے گناہ؟ ہاں کیا گناہ؟ فرمایا میں اپنے آنگن میں بیٹھا تھا اور بارش کا موسم نہیں تھا، اور اچانک بارش شروع ہوئی تو میری زبان سے نکل گیا اوف یہ بے وقت کی بارش۔ ایک جملہ نکلا اوف یہ بے وقت کی بارش۔ فرماتے ہیں مرا موت کے بعد اب مجھ سے پوچھا جاتا ہے میرے بندے تو نے بارش کو بے وقت کہا، ہمارے یہاں تو ہر کام کا ایک وقت ہے، جب تک تو بارش کو بے وقت ثابت نہیں کرے گا اس وقت تک تیری مغفرت نہیں ہوگی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر بے وقت بارش کسی اللہ والے کی زبان سے نکل جائے تو اس کی مغفرت روک دی جاتی ہے۔ مسلمانوں ذرا تصور کرنا، اپنی ماں اور بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں ہم کیا کیا بولتے ہیں دن بھر میں، اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی چغلی، اس کی برائی، اس کی عزت پہ حملہ، اس کی آبرو پہ حملہ، زبان سے کیا کر رہے ہو؟ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یاد رکھنا امت کی اکثریت یا تو زبان کی وجہ سے جہنم میں جائے گی یا تو آنکھوں کی بے راروی کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ اپنی زبان پہ کنٹرول کرو، اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرو۔ اللہ اکبر۔ تو کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرو اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑ مت دو، اس لیے کہ کبھی ایسا بھی ہوا بہت چھوٹی نیکی کسی نے کی اور اللہ نے اسی کے صدقے میں بخش دیا۔ بلکہ یہاں پر ایک بات عرض کر دی جائے تاکہ گفتگو سمجھنے میں آسانی ہو۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے صوفیہ میں سے ہے، اپنے دور میں 500 کتابیں لکھی، بڑے عظیم تھے، نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ آج بھی ان کی کتابوں میں وہ تاثیر ہے کہ مضامین بیان کر دو تو لوگوں کے دل پر چوٹ کرتے ان کے بیان کردہ مضامین۔ جب ان کا انتقال ہوا، اللہ اکبر، انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کیا ہوا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی نے سوال کیا کہ اے امام غزالی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا بیٹا ساری عبادتیں تو درجے بلند کر گئی، ساری کتابیں لکھنا تو درجے بلند کر گئی، ساری نیکیاں تو درجے بلند کر گئی، مغفرت اس بات پر ہوئی جس کی توقع نہ تھی، ایک بہت چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے مغفرت ہوئی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ ایک دن میں کتاب لکھ رہا تھا، کتاب لکھتے لکھتے میرے کاغذ پر اللہ اکبر ایک چونٹی آئی جس کے منہ میں دانا تھا اور وہ دانا لے کر کے چل رہی تھی۔ میں نے سوچا غزالی اٹھا قلم اور دبا دے اس چونٹی کو، تو میں نے قلم اٹھایا چونٹی کو دبانے کے لیے، لیکن فوراً خیال آیا غزالی ایک ننھی سی چونٹی کو مار کر تجھے ملنا کیا ہے، ایک کمزور سی چونٹی کو مار کر تجھے ملنا
جلنا کیا ہے؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ میں نے سوچا چلو نہیں مارتے، پھونک دیتے ہیں۔ جیسے ہی پھونکنا چاہا تو دل میں خیال آیا کتنی محنتوں کے بعد یہ چونٹی کے منہ میں دانا آیا ہوگا، کتنی محنتوں سے اس نے ڈھونڈا ہوگا۔ تو پھونک دے گا، چونٹی الگ جائے گی، دانا الگ جائے گا۔ ایک مخلوق خدا کے منہ سے دانا چھیننے کا وبال اپنے سر نہ لو غزالی۔ میں نے نہ پھونکا نہ قلم اٹھا کر کے اس کو مارا، قلم رکھ دیا، انتظار کرنے لگا۔ چونٹی گزرتی رہی گزرتی رہی گزرتی رہی، حتیٰ کہ چونٹی گزر گئی۔ اتنے دیر تک میں اپنے کام میں مصروف نہ رہا اور وہ چونٹی کو میں نے گزرنے دیا۔ بس اتنا ہی تھا، میرے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو رب نے فرمایا غزالی میری مخلوق کمزور تھی اور تو نے رحم کیا، جا تو کمزور اور ہم طاقت والے ہیں، ہم نے تجھ پہ رحم کیا اور تیری مغفرت فرما دی۔ ایک چوٹی پہ رحم کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے میری مغفرت کر دی۔ دیکھا وہاں کتنے بڑے کی پکڑ ہو گئی اور یہاں کتنی چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے بخشش ہو گئی۔ اسی لیے کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر کے جو ہے وہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پہاڑوں سے ٹھوکر نہیں لگتی بلکہ چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر لگا کرتی ہے۔ اب آؤ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ اس کی فہرست میں 7 ہے، ایک حدیث میں 7 ہے، ایک حدیث میں 70 ہے، اسی طریقے سے اور بھی ہے۔ بعض لوگوں نے 500 تک گنائے ہیں، لیکن جتنی اس میں وقت میں گنجائش ہے آئیے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ نماز کا ترک گناہ کبیر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس پر لمبی گفتگو نہیں کروں گا، بہت گفتگو کی ہے اس پر، لیکن صرف اشارہ دے رہا ہوں عنوان کی مناسبت سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے، اور جو جماعت سے نہیں پڑھتا تھا اس کو منافق سمجھا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور آج نماز کہاں ہے؟ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں نماز کی کیا ضرورت ہے، کیا یہ کچھ لوگ ایسے بھی آ گئے ارے تمہیں نماز کی کیا ضرورت ہے، جو پہنچے ہوئے ہیں ان کو نماز کی کیا ضرورت، جو نہیں پہنچے ان کو ضرورت ہے۔ ہم نے کہا ہم نے تو دیکھا کہ امام حسین نے آخری وقت تک نماز پڑھی، کیا وہ نہیں پہنچے تھے؟ رسول اللہ نے آخری وقت تک نماز پڑھی۔ حیرت کی بات ہے، بڑی معذرت کے ساتھ ہم بھی پیر رکھتے ہیں، پیر کا ادب کرتے ہیں، لیکن میں اپنی قوم سے شکایت ضرور کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ ہم قادری بنے، چشتی بنے، نقشبندی بنے، رفائی بنے، شاذلی بنے، دسوقی بنے، طبقاتی بنے، مداری بنے، وارسی بنے، سب بنے، کیا ہم مسلمان بھی بنے؟ ہم مسلمان بھی بنے؟ آپ کہیں گے کیا بات کرتے ہیں آپ؟ میں نے کہا اگر پیر تحفہ دے دے، ٹوپی کا تحفہ، رومال کا تحفہ، مامے کا تحفہ، کتنا سنبھال کے رکھتے ہو، کفن میں ساتھ لے جائیں گے مولانا۔ میں نے کہا ہم نے بھی کچھ تبرکات رکھے ہیں، مبارک ہو، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں پیر کا دیے ہوئے تحفے کی اتنی قدر ہے، اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی کیا قدر کر رہے ہیں؟ آپ بتائیں۔ یہ تحفہ اللہ نے دیا اور کس کے ہاتھ سے دیا؟ یہ تحفہ اللہ نے دیا کس کے ہاتھ سے؟ کائنات کا جو سب سے بڑا پیر تھا اس کے ہاتھ سے بھیجا تحفہ ہے، ان سے بڑا کوئی پیر؟ داتا علی حجویری فرماتے ہیں رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں ہے اور ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید نہیں ہے۔ ایسے پیر کے ہاتھ سے تحفہ، اس کی کیا قدر ہے؟ فجر میں سوتے پڑے ہیں، ظہر کا حال کیا ہے، مغرب کا حال کیا ہے، عشاء کا سب جان رہے ہیں۔ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر نماز کا دامن ہاتھ میں نہیں، جنت بھول جائیں آپ، بڑی معذرت کے ساتھ جملے سخت لگے معاف کرنا، جنت بھول جائیں، اس لیے کہ نماز چھوڑ کر ایمان پہ خاتمہ ہونے کے لالے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک تو یہاں تک کہ فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت نے حدیث لکھی، توجہ کریں کیا لکھی، لکھتے ہیں اگر کوئی نمازی ہو، نماز کا پابند ہو لیکن رکوع صحیح نہیں کرتا، نماز کا پابند ہو لیکن رکوع صحیح نہیں کرتا جیسا کرنے کا حکم ہے، تو ڈر ہے مرے گا تو کافر ہو کر کے مرے گا۔ جو اذان سن کر اذان کا جواب نہیں دیتا، دنیا کی بات میں مصروف رہتا ہے، ڈر ہے مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ ارے نادان جو اذان کا جواب نہ دے، جو رکوع صحیح نہ کرے، اس کے کفر پر خاتمے کا اندیشہ ہے۔ تو جو لوگ سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں، ان کا ایمان پہ خاتمہ کیسے ہوگا؟ ذرا اس پر بھی تو غور کیا جائے۔ یہ نہیں کہتا کہ ہر بے نمازی کافر ہو کے مرتا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، مفہوم مخالف نہ مراد لیا جائے، لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا جن کے ہاتھوں میں نماز کا دامن نہیں ہے، ڈر ہے کہ مرے گا تو کفر پہ مرے گا، خوف ہے کہ مرے گا تو کفر
جائے گا، اس لیے اپنے حال پہ رحم کرو۔ پھر فرمایا کبیرہ گناہوں میں یہ بھی ہے جھوٹ۔ آج جھوٹ بھی کثرت سے بولا جاتا ہے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام تو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے جب یہ بات کر رہے تھے، لیکن جب جھوٹ کی بات آئی تو حضور نے ٹیک چھوڑ دیا اور ٹیک چھوڑ کے فرمایا کہ جھوٹ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ پوچھا گیا کیا مسلمان بدی کر سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر نفس ورگلا دے، شیطان بہکا دے تو کر سکتا ہے۔ کیا مسلمان فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ کہا ہاں وہ بھی کر سکتا ہے۔ پھر پوچھا کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے یہ منافق کی صفت ہے، منافق کی۔ آج تو جھوٹ کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتے، بلکہ حیرت تو اس بات پر ہے ماں باپ بچوں کو سکھاتے ہیں جھوٹ بولنا۔ کوئی باہر کھڑا ہے فلاں ہے گھر میں، کہا کہہ دو نہیں ہے، کہا کہہ دو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو جھوٹا ہم بنا رہے ہیں، اور کل یہی بچہ جب پلٹ کر کے ہمیں جھوٹ بول کے اپنا فن دکھاتا ہے، ہوتا بڑا جھوٹا ہے، باپ کی فرما برداری نہیں کرتا، جھوٹا کس نے بنایا؟ اور آپ سے پوچھتا ہوں مخلوق کی خوشی کے لیے خالق کو ناراض کرتے ہو؟ اگر آپ کہہ دو کہ نہیں ملنا چاہتے، وہ آپ کا بگاڑ کیا لے گا؟ گھر میں بیٹھے ہیں، ابھی نکلے نہیں ہے، پہنچنے کا ٹائم تھا، کہاں پہنچے؟ کہاں نکل گیا، بس راستے میں ہوں، حالانکہ بیٹھا ہے گھر میں۔ اگر بول دو کہ گھر میں بیٹھا ہوں، لیٹ ہو گیا یار نہیں نکل سکتا، اس نے کون سی گردن اتار لینی؟ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض نہ کرو۔ بلکہ آج جو بچے بگڑ رہے نا، بچے ماں باپ کی وجہ سے بگڑ رہے۔ گھر کے اندر کا ماحول اتنا گندا کر رکھا ہے کہ ہمارے بچوں کو گناہ کے لیے کہیں ٹریننگ لینے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ماں باپ ہی سے ساری گندگی سیکھتے ہیں۔ آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے، بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، بیٹیاں بھاگ رہی ہیں۔ میں نے کہا کس نے ٹریننگ دی بیٹیوں کو بھگانے کی؟ کوئی آیا تھا؟ نیکیوں کی تربیت دینے کے لیے تو علماء مبلغین آتے ہیں، گناہوں کی تربیت دینے کون آتا ہے؟ یہ سب گھر کا ماحول ہے۔ آج کہتے ہیں بیٹیاں بھاگ رہی، ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ۔ جب ماں اپنی بیٹی کو اپنے بازو میں لے کر کے سیریل دیکھے گی اور ہیرو ہیروئن کے بھاگنے کے مناظر ماں دکھائے گی تو بیٹی نے کرنا کیا ہے؟ وقت سے پہلے بچے بالغ ہو رہے ہیں، وہ مناظر ہم نے اپنے بچوں کو اپنے بازو میں لے کر کے دیکھیں۔ فلموں نے، سیریلوں نے اور گندی فلموں نے بیڑا غرق کیا ہے معاشرے کا۔ کل تک کے بچیاں شادی ہونے تک جو چیزیں نہیں جانتی تھی، آج کے ہمارے بچے وہ ساری چیزوں کو عبور کر گئے، اللہ ماشاءاللہ۔ یہ صورتحال ہے، اور اب تو اتنی بھیانک صورت ہے کہ بچیاں کوئی غربت کا بہانہ لے کر، کوئی شادی نہ ہونے کا بہانہ لے کر، کوئی زیور اور کوئی موبائل اور کوئی پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کا بہانہ لے کر، اب تو مسلمان اب کسی دوسرے کے ہاتھ میں بھی ہاتھ دے کر کے بعض بچیاں جا رہی ہیں۔ حالانکہ لوگ پروپیگنڈا زیادہ کر رہے ہیں کہ جا رہی ہیں۔ میں نے کہا ہمیں بھی تو فہرست دکھاؤ کتنی گئی، چند گئی، لیکن آپ نے رائے کو پربت بنایا، رائے کو پہاڑ بنایا۔ یاد رکھنا اب بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ باغیرت اگر کسی کی بیٹیاں ہیں تو مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، باحیا کسی کی بیٹیاں ہیں تو مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں۔ لیکن بہرحال حادثات چند تو ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیوں نے کسی اور کا بے غیرت کا ہاتھ پکڑا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ کیوں ہوا؟ گھر کے اندر فلم کا ماحول، گھر کے اندر جو وہ مغرب کا ماحول، گھر کے اندر عریانیت کا ماحول، گھر کے اندر بے پردگی کا ماحول۔ حیرت ہے آج ایک بھائی اپنی بہن کو بے پردہ لے کر کے چلا جاتا ہے باہر، ایک باپ اپنی بیٹی کو بے پردہ لے کے گھومتا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کو بے پردہ لے کے گھومتا ہے۔ باغوں کی سیر بے پردہ ہو رہی ہے، پہاڑوں کی سیر بے پردہ ہو رہی ہے۔ سن لو، اللہ اکبر، میرے آقا، ہم سب کے آقا، غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ نے جنت دیوسوں کے لیے حرام کر رکھی ہے، جنت دیوس کے لیے حرام ہے، حرام۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دیوس کون ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں، بدی میں مبتلا رہیں، اور ان کے گھر کے مردوں کو اطلاع ہونے کے بعد وہ ان کو نہ روکیں، وہ مرد دیوس ہے، دیوس۔
روز نہ اللہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں, جب موٹے لباس کی بات ہو تو آپ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ تو دقیانوسی سوچ کے لوگ ہیں, ابھی لوگ موٹے لباس کیسے پہنیں گے؟ پردے کی بات ہو تو لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ کیا پردے کی بات کرتے ہیں, منہ پہ پردہ رکھنے سے دم گھٹتا ہے. میں کہتا ہوں قدرت نے 3 سال تک تانا دینے والوں کو بتا دیا دم گھٹتا ہے. ماسک پہنتے نہیں تھے, منہ چھپا کے گھومتے نہیں تھے, تب دم نہیں گھٹتا تھا. تو لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا بیماری سے بچنے کے لیے منہ چھپا لیا. ہم کہتے ہیں نادان, جب بیماری سے بچنے کے لیے منہ چھپایا جا سکتا ہے تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بیٹیوں کو پردے میں کیوں نہیں رکھا جا سکتا؟ کجا یہ بیماری اور کہا وہ اللہ کا دردناک عذاب. اس لیے یاد رکھنا ہم نے اپنی بیٹیوں کو آوارہ خود کیا ہے. ہم نے سیدہ فاطمہ الزہرا, ام المومنین خدیجہ الکبریٰ, حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ, ان کی زندگی بچیوں کو بتائی نہیں. ہماری بچیاں جانتی نہیں ہے. اللہ اکبر. اگر کوئی خاتون یہ کہہ کر کہ غربت کی وجہ سے میں نے کسی کا ہاتھ پکڑ لیا, تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, اللہ اکبر, اگر میرے نبی کی شہزادی طیبہ طاہرہ عابدہ ساہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا ام الحسنین مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ الزہرا اگر چاہتی تو روزانہ نیا لباس پہن سکتی تھی, روزانہ جنت کا کھانا آ سکتا تھا. خدا نے ان کے بابا کو اتنا اختیار دیا تھا, وہ لوگ چاہتے تو روز جنت کا کھانا کھاتے. لیکن آپ جانتے ہیں ایک مہینے تک سیدہ فاطمہ کے گھر میں ایسے بھی حالات گزرے کہ مہینہ بھر تک سیدہ فاطمہ کے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا. اور اللہ جب چولہا جلتا بھی تھا تو آٹا خود ہی پیستی تھی, پانی خود ہی بھرتی تھی. مولائے کائنات سیدنا علی کے مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں چکی چلانے کی وجہ سے فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے, اور پانی کا مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے سیدہ فاطمہ الزہرا کی پشت پر مشکیزے کا نشان پڑ گیا تھا. آپ جانتے ہیں میرے نبی کی شہزادی, ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت کی سب سے چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ نے ایک دن وہ بھی دیکھا کہ ان کے دوپٹے میں جب پیون لگانے کی باری آئی تو گھر میں پیون لگانے کے لیے پیون کا کپڑا بھی موجود نہ تھا. تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب پیون کا کپڑا بھی نہ ملا تو اونٹ کے چمڑے کا پیون اپنے دوپٹے میں لگایا. اللہ اکبر. آج جو لوگ دنیا میں بھیک مانگتے ہیں ان کی بیٹیوں کے دوپٹوں میں بھی چمڑے کا پیون نہیں ہے, لیکن مالک جنت مالک کوثر مالک کونین کی شہزادی ان کے دوپٹے میں ایک پیون اونٹ کے چمڑے کا ہے. آخر پوچھنا چاہتا ہوں یہ فقر و فاقہ کی زندگی کیوں تھی؟ اس کی وجہ سیدہ فاطمہ اور نبی کے گھر والوں نے اس شان کی زندگی کو گزار کر ہماری غربت پر اپنی سنت کا پردہ ڈال دیا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں مہینے بھر چولہا نہیں جلے گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا یہ نکما ہے, بلکہ جس کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا وہ فخر سے کہہ سکے کہ آج میں نے اپنے نبی کی سنت پر اور آل نبی کی سنت پر عمل کیا ہے. اگر کسی کی بیٹی کے دوپٹے میں پیون ہوگا تو لوگ اس کی غربت کا مذاق نہ اڑا سکیں گے, بلکہ اس غربت پر اللہ اکبر نبی اور آل نبی نے اپنی سنت کا پردہ ڈال دیا ہے. اگر پیون میں کسی کی بیٹی جائے گی تو لوگ یہ نہ کہیں گے کہ اس کی بیٹی کے پاس کپڑے نہیں ہیں, بلکہ لوگ یہ کہیں گے دیکھو اس صدی میں بھی کوئی سیدہ کی سنت پر عمل کرنے والا موجود ہے. اللہ اکبر. جانتے ہیں کیا ہوا؟ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کے دوپٹے پر چمڑے کا پیون لگا تو میرے آقا آئے اور آ کر اپنی بیٹی کے دوپٹے پر جب چمڑے کا پیون دیکھا تو اللہ کے رسول سید الصابرین سید الشاکرین
شاکرین مصطفیٰ جان رحمت نے بیٹی کے سر پہ جب چمڑے کا پیون والا دوپٹہ دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. آقا رو پڑے. اللہ اللہ ماں میرے آقا روئے تو مولائے کائنات بھی رو پڑے, سیدہ فاطمہ بھی رو پڑی. اس وقت میرے آقا نے اپنی بیٹی کو یہ کہہ کے تسلی دی, اے فاطمہ رو نہ, رونے کی ضرورت نہیں میری بیٹی. کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ دنیا والوں کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں اور محمد اور آل محمد کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر بیٹیوں کو یہ واقعات یاد کرائے جاتے کہ نبی کی شہزادی کے گھر میں ایک ایک مہینے تک چولہا نہیں جلا اور رسول اللہ کے گھر میں ایک ایک مہینے تک چولہا نہیں جلا, تو قناعت پسندی کا جذبہ ہماری بچیوں کے دل میں بھی پیدا ہوتا. بلکہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا, اکثر سیرت نگاروں نے اس کو لکھا ہے, توجہ سے سنیں. حضور کے گھر کا کیا حال تھا. آج تو موبائل کی لالچ پہ کوئی بھی بیٹی کو لے جائے ساتھ میں, زیور کی لالچ پہ کوئی بھی لے جائے بیٹی کو ساتھ میں. اتنی آوارگی, نفس کی پیاس اور خواہشات اتنی بڑھا لی گئی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. روٹی دو جو چاہے لے لو, کپڑا دو جو چاہے لے لو, مکان کی لالچ دو جو چاہے لے لو, لیکن آؤ کیسا گزارا کیا, کیسی زندگی گزاری آل نبی, اصحاب نبی اور خود مصطفیٰ جان رحمت. ایک مرتبہ دوپہر کا وقت, چلچلاتی دوپہر کی دھوپ, اس چلچلاتی دھوپ میں اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے باہر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں, تو دیکھا دونوں یار, دونوں وزیر صدیق اکبر اور فاروق اعظم کھڑے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے. آقا نے دونوں کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد دونوں یاروں سے پوچھا, اتنی دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ صدیق اکبر فاروق اعظم نے کیا, آقا ہمارے گھر میں کہیں دن کا فاقہ ہے, اب بھوک برداشت کے باہر ہے. یا رسول اللہ بھوک برداشت کے باہر ہے, اب بھوک برداشت نہیں ہوتی, اس لیے ہم نے سوچا کہ کسی کے گھر جائیں اور جا کر کے وہاں کھانا کھا لیں تاکہ اب برداشت نہ ہونے والی بھوک کا خاتمہ کر دیں. لیکن پھر دونوں نے کہا, آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. یا رسول اللہ اتنی چلچلاتی دھوپ میں تو آپ بھی گھر سے باہر نہیں نکلتے دھوپ کے وقت, آپ دھوپ کے وقت تو کیوں باہر نکلے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, میرے گھر میں ایک مہینے سے چولہا نہیں جلا ہے اور مجھے بھی بھوک کی شدت نے گھر سے باہر کیا. میں بھی چاہتا ہوں کہ کسی کے گھر جاؤں, حالانکہ حضور خود کہتے ہیں میں اپنی راتیں اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں, وہ کھلاتا بھی پلاتا بھی ہے. لیکن آج حضور بتانا چاہتے ہیں اپنے صبر کو, کیونکہ حضور علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے اور یہ تعلیم امت کے لیے ہے. کسی کے گھر میں بھی جانے کے لیے نکلا تھا کہ کسی کے گھر جا کے کچھ کھاؤں گا. دونوں یاروں کو ساتھ لیا, ایک صحابی کے گھر گئے. جب وہاں پہنچے ان کو پتہ چلا کہ آقا آئے ہیں, تو میرے آقا علیہ السلام کو انہوں نے طرح طرح کی کھجوریں سجا دی. اس کی آقا ایک بکری کا بچہ گھر میں ہے, میں اس کو ذبح کر کے کھانا بنواتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام اتنا نوش فرما لیں, آپ کھجوریں نوش جان فرمائیں, میں بکری کا بچہ ذبح کرتا ہوں. بکری ذبح کی اور بکری ذبح کر کے کھانا تیار کیا, اور بکری کا گوشت کا سالن اور روٹی, اس کو سید الطعام کہا گیا ہے, کھانوں کا سردار ہے. یہاں میں اپنے ان بھائیوں سے کہتا ہوں جو 3 بار پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, 5 بار کھاتے ہیں, 2 ٹائم ناشتہ کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کا دل دکھاتے ہیں گناہ کر کے, وہ تصور کریں میرے نبی نے اب اس دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے ایک مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلا میرے نبی کے گھر میں, بلکہ 1 مہینہ تو اس وقت کا واقعہ ہے. ام المومنین تو یہاں تک کہتی ہے ایک چاند دکھتا ختم ہوتا, حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. دوسرا چاند دکھتا وہ بھی ختم ہوتا, حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. تیسرا چاند دکھ کر وہ بھی ختم ہو جاتا. 3 مہینے ہو جاتے حضور کے گھر کے چولہے سے کبھی دھواں نہیں نکلتا. جس کی نعمتیں پوری کائنات کھاتی ہو, آسماں خوان, زمیں خوان, زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کہتے رہتے ہو. یہ کیوں فقر فاقہ تھا؟ صرف ہمیں حوصلہ دینے کے لیے, ہماری غریب بیٹیوں کو حوصلہ دینے کے لیے کہ غربت کی وجہ سے ہم اپنی عزت کا سودا نہ کریں. جب میرے آقا علیہ السلام اپنے دونوں یاروں کو ساتھ لے کے نکلے اور کھانا تیار ہو گیا, کھانا سامنے آیا تو صاحب کھانا کھانے کو دیکھتے ہیں اور آقا کا چہرہ دیکھتے ہیں. دونوں یار سوچتے ہیں حضور شروع کریں تو ہم شروع کریں. اتنے میں وہ میزبان رسول کہتے ہیں آقا اب شروع کریں نا, کھا لیں حضور. تو میرے آقا رو پڑے, آقا رو دیے.
عرض کی حضور کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میرے لیے تو نے کھانا تیار کر دیا، لیکن جتنے دن سے میں بھوکا ہوں اتنے دن سے میری بیٹی فاطمہ بھی بھوکی ہے، اتنے دن سے میری بیٹی فاطمہ بھی بھوکی۔ 1 مہینہ ہو رہا ہے، 1 مہینہ، کبھی بکری کا دودھ ہے، کبھی کھجور اور پانی ہے، اسی پہ گزارا ہے۔ آخر مالک جنت دنیا میں سب سے زیادہ مالدار اگر کوئی انسان پیدا ہوا ہے تو صرف مصطفیٰ جان رحمت ہے، نہ ان سے پہلے کوئی اتنا مالدار ہے نہ ان کے بعد کوئی اتنا مالدار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی ایک ریاست کا، کوئی ایک ملک کا، کوئی ایک خطے کا، کوئی ایک قبیلے کا مالک ہے، لیکن میرے نبی کو تو اللہ نے پوری کائنات کا مالک بنایا ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، اور نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے تیرا کھانا دیکھ کر میری شہزادی فاطمہ کی بھوک یاد آ گئی ہے، جتنے دن کا میں بھوکا ہوں اتنے دن کی میری شہزادی فاطمہ بھی بھوکی ہے۔ اگر تم اجازت دو، توجہ کریں، انداز دیکھیں، اگر تم اجازت دو تو تھوڑا سا کھانا میں اپنی فاطمہ کے گھر بھجوا دوں۔ وہ رو پڑے، آقا یہ سب آپ کا ہے حضور۔ تو میرے آقا نے روٹی اٹھائی، اس پہ چند بوٹیاں رکھی اور فرمایا لے جاؤ میری بیٹی کو پہنچا دینا کہ تیرے بابا یہاں کھا لیں، آپ وہاں پر نوش جان فرمائیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں یہ اچھا ایک چیز میرے سمجھ میں نہیں آتی، میں آپ کو لیکن اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ کی بستی کے امام کے گھر کا یہ آپ کو حال پتہ چل جائے کہ اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا، تو دین سے ہزار غفلت کے بعد بھی آپ کیا کرو گے؟ راشن کا انبار لگا دو گے؟ ابھی لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے دیکھا مسلمانوں نے اتنا ریلیف بانٹا کہ غریب لوگ دکانداروں کو مال بیچنے شروع کر دیے، یعنی اتنی دن سے دوری کے بعد بھی ایک دوسرے کا اتنا خیال ہے۔ تو نبی کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن کوئی صحابی وہاں لا کے دیتے کیوں نہیں تھے؟ ایک بات سوال پیدا ہوتا ہے، اگر آپ بتائیں نا، جو اپنی جان قربان کر دیں، جو اپنی جان قربان کر دیں، مکے جیسا وطن قربان کر دیں، ماں باپ قربان کر دیں، رشتہ داریاں قربان کر دیں، پھر وہ حضور کے گھر لا کے دیتے کیوں نہیں تھے؟ پتہ ہے فاقے ہوتے تھے مگر اتنی رازداری سے ہوتے تھے کہ فاقہ نبی کے گھر میں ہو رہا ہے، صدیق اکبر کو خبر نہیں ہے، اتنی رازداری سے۔ آپ توجہ فرمائیں، وجہ یہ سب باتیں تو بعد میں پتہ چلی، کہیں ظاہر کی گئی، بلکہ سب سے زیادہ باتیں ام المومنین نے بتائی۔ ایک دن ایسا ہوا، اصل میں یہ فاقے کی بات کیسے پتہ چلی، بہت زیادہ عام کیسے ہوئی، مجمع میں کب بیان ہوئی؟ کئی موقع تھے، لیکن ایک موقع، ایک مرتبہ کچھ صحابہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس اور ام المومنین حفصہ کے پاس آئے، دونوں امہات المومنین کے پاس، اور کہا عمر نہ اچھا کھاتے ہیں نہ اچھا کھانے دیتے ہیں، نہ اچھا پہنتے ہیں نہ اچھا پہننے دیتے ہیں، ایک کام کرو، دونوں ام المومنین کو وسیلہ بنا کے فاروق اعظم کو بلاؤ، کیونکہ وہ سب کی بات کاٹیں گے، ان دونوں کی بات نہیں کاٹیں گے، کیونکہ یہ امی جان ہے مومنوں کی۔ سب لوگ آئے، حضور کی ازواج سے کہا کہ حضور کی ازواج کو کہو کہ عمر کو بلا کے کہیں، ان کی بات مانیں گے۔ دونوں ام المومنین نے فاروق اعظم کو بلایا اور کہا عمر اتنی دولت آ گئی، اتنی فتوحات ہو گئی، تو تم بھی اچھا کھاؤ، ان کو بھی اچھا کھانے دو، اچھا پہنو پہننے دو۔ تو فاروق اعظم نے اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات قبول کرتے دونوں امہات المومنین سے کہا تم تو حضور کی گھر والیاں ہو، تم تو حضور کے گھر میں رہی ہو، بتاؤ، سچ کہنا، بتانا، اے نبی کی پیاری پیاری ازواج، کیا نبی کے گھر میں ایک دسترخوان پر کبھی 2 سالن جمع ہوئے تھے؟ اصحاب کی موجودگی میں پوچھا، حضور کے گھر میں ایک دسترخوان پہ کبھی 2 سالن جمع ہوئے تھے؟ فاروق اعظم نے کہا کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ رسول اللہ نے سوکھی روٹی کو پانی میں بھگو کر کے کھایا ہے؟ ایسا نہیں تھا؟ انہوں نے اقرار کیا، ہاں ایسا ہی تھا۔ کیا ایسا نہیں تھا سالن کی بجائے اللہ کے نبی سرکے میں سوکھی روٹی ڈبا کے کھاتے تھے؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام
جب فاقہ کرتے تھے تو کبھی کبھی ایک ایک مرتبہ میں پیٹ پہ 3 پتھر بھی باندھنے کی نوبت آ جاتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ حضور جب بستر پہ لیٹتے تھے تو چارپائی پر جو وہ چادر بھی نہیں ہوتی تھی, بغیر چارپائی پہ لیٹتے تھے تو نشان پڑ جاتے تھے رسیوں کے جسم اقدس پر. کیا ایسا نہیں تھا کہ تکیے کے بغیر اللہ کے رسول ہاتھ کا سرانہ بناتے تھے؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ حضور دودھ پر گزارا کر لیتے تھے؟ کیا ایسا نہیں تھا؟ جب فاروق اعظم نے گنانا شروع کیا تو سب وہ مجمع والے رونے لگے اور امہات المومنین بھی کہنے لگی ایسا ہی تھا, ایسا ہی تھا, ایسا ہی تھا. تو فاروق اعظم نے کہا جب میری جان, میرے ایمان کی جان محمد الرسول اللہ نے اس شان سے گزارا کیا ہے تو اب آپ ہی لوگ مجھے مشورہ دیتے ہو کہ میں ان کے راستے سے ہٹ جاؤں, ان کے طریق سے ہٹ جاؤں, ان کی سنت سے ہٹ جاؤں. تب لوگوں کو پتا چلا کہ ہم تو عمر کو سمجھانے آئے تھے, لیکن فاروق اعظم نے لوگوں کو وہ سمجھایا کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی. لیکن یہ سب کچھ ہماری تعلیم کے لیے تھا, ہماری تربیت کے لیے تھا. افسوس ہم نے نبی کی میلاد تو منائی لیکن رسول اللہ کے اسوے کو اختیار نہیں کیا.